مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی جائے، اسے سراہا جائے، جس طرح گاڑی کے لیے پیٹرول۔ اسی طرح حوصلہ افزائی کے لیے کہے گئے دو بول انسان کو بہت کچھ حاصل کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے موجودہ صدر احسن ظفر بختیاری اور ان کی کابینہ نے تجارت کی ترقی اور تاجر کی عزت و وقار کو بڑھانے میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایکسلنس بزنس ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان بھر سے آئے ہوئے بزنس کمیونٹی کے نمائندگان، اسلام آباد چیمبر کے ممبران اور شہر بھر کی تاجر برادری کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایس ایم منیر آڈیٹوریم میں ہونے والی اس یادگار تقریب میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی جب مجھے اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے یہاں پر حضور کیا اور میں اس ایونٹ میں شریک ہوا۔ بہت سی باتیں ہوئی، بہت سی مشکلات کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے مشکلات کا جو حل ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے جن چیزوں کا ذکر کیا، جن مسائل کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وہ نوٹ بھی کیے ہیں، آپ سے بلیک اینڈ وائٹ میں لوں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا سفیر بن کے حکومت کے ساتھ آپ سے اس پہ لڑوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی جیسے ٹورزم کی بات کی کہ آپ جی بھی گئے ہیں، اس کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلا ان سب کو گورنر ہاؤس لے کے میں ان کو ہوسٹ کروں گا۔ اس کے بعد آپ پلان بنائیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جس حصے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم ایک بیس بنائیں گورنر ہاؤس کو۔ یہ گورنر ہاؤس عوامی گورنر ہاؤس ہے، یہ آپ کا ہے۔ میں وہاں پر بیٹھا ہوں، آپ جب بھی آنا چاہتے ہیں، جس کو بھی لانا چاہتے ہیں شہر کی ترقی کے لیے، میں کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کروں گا۔ کیونکہ میں اسلام آباد میں رہوں تو میجورٹی 90% کے پاس میرا موبائل نمبر ہوگا اور وہی نمبر ہے، چینج نہیں ہوگا۔ تو جو ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرے اسٹاف تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ جب جس بھی بزنس کمیونٹی کے کسی بھی گروپ کو لانا چاہیں، انویسٹرز کو لانا چاہیں، میرے دروازے 24 گھنٹے آپ کے کھلے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ہوں گا انشاءاللہ، آپ جو کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئی سی سی آئی کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا، سب سے پہلے میں آج فیصل کریم کنڈی صاحب کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر کی بزنس کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑے حوصلے کی اور جسے کہتے ہیں بات ہے کہ آپ آج اسلام آباد چیمبر میں جو اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی ہے اسے ایڈریس کرنے کے لیے، اور اسلام آباد چیمبر کے وہ ممبران جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو کے پی کے بزنس رول ماڈلز ہیں، ان کو ایوارڈ دینے کے لیے آج ہم نے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے، جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے میں اور میری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ سر، اسلام آباد چیمبر تقریباً 8000 پلس ممبرز پر مشتمل چیمبر ہے اور اس علاقے کا سب سے بڑا چیمبر ہے، اور سر ہم ڈفرینٹ کام کرتے ہیں ٹو لنک بزنس کمیونٹی ود گورنمنٹ، اور جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انکریج کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں ٹیکس کلیکشن کے، اس میں ہم بزنس کمیونٹی کو انکریج کرتے ہیں کہ ٹیکس دیے بغیر پاکستان کا نظام آگے نہیں چل سکتا، تو آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ہم یہ سمجھتے ہیں، اسلام آباد چیمبر نے لاسٹ ایئر فرسٹ ٹورزم سمٹ کی سکردو میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی میں بہت سارے ٹورزم کے ایسے سپاٹس ہیں جن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ ٹورزم سمٹس کرتے ہیں جس میں ہم ڈپلومیٹس کو اور اپنے ممبرس کو وہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو سر میری یہ خواہش ہے کہ کے پی میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جن کو ہم ڈیولپ کر جو ہمارے فارنرز ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں وہاں پہ، تو ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اسلام آباد کے، ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے سر، جو فاٹا اور پاٹا کا سر جو اس کے اوپر وہ ٹیکس کا ایشو ہے۔ تو سر جس جگہ پہ اگر انڈسٹری کی آپ گروتھ چاہتے ہیں تو اکراس پاکستان آپ کو ایک جیسا کمپیٹیٹیونیس رکھنی پڑے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ فاٹا کے مرجر کے بعد جو فاٹا کے بھائیوں کے ساتھ ہمارے گورنمنٹ نے وعدے کیے اور وہ پورے نہیں ہوئے،
لیکن اس کے لیے کوئی ایسی ون ون سچویشن نکالنی چاہیے کہ کراس پاکستان جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ مل سکے. اس کے علاوہ سر اسلام آباد چیمبر بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو الیکٹرسٹی ہے وہ بھی ہم ہائیڈل کے ذریعے پیدا کریں اور اس کو کنیکٹ کریں اس ہائیڈل پروجیکٹ کو ود انڈسٹریل اسٹیٹ تاکہ ہم انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کر سکیں. کیونکہ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو 60 اور 80 روپے کا ٹیرف ہے اس ٹیرف میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ انٹرنیشنلی اور ریجنلی کمپٹیٹیو نہیں رہی. تو سر اس کے لیے بھی میں آپ سے خصوصی طور پہ درخواست کروں گا کہ آپ ہماری مدد کریں اور گورنمنٹ میں ہماری ایڈوکیسی کریں کہ اسلام آباد کے آس پاس کے علاقوں میں ایک ایسی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جائے جس سے ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری اور اس کے علاوہ جو امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری ہے اس کے لیے کام کر سکیں. اس کے علاوہ سر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بزنس فرینڈلی ماحول کو جسے کہتے ہیں پروان چڑھایا اور بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح سے آپ گورنر کی سیٹ پہ موجود ہیں تو اسی طرح سے آپ ہماری آواز بھی بنیں گے اور گورنمنٹ کو یہ ضرور اس چیز کے اوپر آمادہ کریں گے کہ یہ جو اپ کمنگ بجٹ ہے اس کے اوپر یہ عوام دوست اور بزنس کمیونٹی کا فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمیں IMF پیکج میں جانا ہے, بالکل ہم نے جانا ہے, لیکن اس میں ٹیکس ٹارگٹس ایسے رکھے جائیں جو اچیویبل ہوں اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس برڈن نہ ڈالا جائے اور نئے جو ٹیکس کے لوگ ہیں ان کو تلاش کیا جائے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک آج میں صبح ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ تیسری بار ہمارے ہمسایہ ملک میں جماعت الیکشن جیت کے حکومت میں آ رہی ہے. سر جب تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہم اکنامکلی گرو نہیں کر سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر کسی بندے کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. تو میں بزنس کمیونٹی کی طرف سے آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہماری اپیل پریزیڈنٹ آف پاکستان تک پہنچائیں تاکہ تمام پارٹیاں ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھ کر ایسی ایک لانگ ٹرم پالیسی مرتب کریں تاکہ ہماری آگے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا فیوچر پاکستان میں سیف ہو اور وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کریں, نہ کہ وہ اپنی آنے والی جنریشنز کو پاکستان سے باہر موو کریں. سر انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام معزز مہمان ممبران اسلام آباد چیمبر اور ڈفرینٹ مارکیٹ کے آئے ہوئے جو ہمارے صدور ہیں جو آپ یہاں پہ تشریف لائے, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سیکرٹری جنرل ظفر بختاوی نے اپنے خطاب میں کہا, آج یہاں پر اسلام آباد کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے سرکردہ بزنس کمیونٹی کی شخصیات جناب فیصل کریم کندی کے استقبال کے لیے موجود ہیں اور آپ سب کی یہاں آمد اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے کلاس روم کے جو سیاستدان ہوتے ہیں جیسے فیصل کریم کندی صاحب ہیں, اب بیسیکلی یہ تقریب ان کی پذیرائی کے لیے ہے, ان کی عزت افزائی کے لیے ہے اور ہم پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس ملک کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ اپنے کلاس روٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آگے لاتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں. اس میں ایک مثال جناب فیصل کریم کندی صاحب کی گورنر KP کے ہے اور دوسری مثال پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر صاحب کی ہے. تو یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کی عوامی سیاسی جماعت جو لوگوں کی دھڑکنوں کے قریب ہے, جو لوگوں کے دلوں میں بستی ہے, وہ جب بھی کوئی فیصلے کرتی ہے تو وہ ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ کوئی ایسا وزیر اعظم بنایا جائے, کوئی ایسا وزیر خزانہ بنایا جائے, کوئی ایسا وزیر بنایا جائے
جو وزیر بننے کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے آئے اور جب اس کا وقت ختم ہو اپنا بریف کیس اٹھائے اور ٹاٹا گڈ بائی پاکستان کر کے یہاں سے چلا جائے. پاکستان کے ساتھ یہ کھیل بڑے عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ملک کو کیوں ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے؟ اس ملک کے اندر ان لوگوں کو اقتدار اعلیٰ میں کیوں آگے نہیں لایا جاتا جن کے اسٹیٹ پاکستان کے اندر ہے؟ ہمیشہ اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمیشہ گورنر ایسے آتے ہیں جن کا ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں. بھائی ٹیکنوکریٹ کیا ہے؟ عوام کی خدمت کے تمام منصب جو ہوتے ہیں اس کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تک تمام عوامی خدمت کرنے والے لوگوں کو ہونا چاہیے. سیاستدان کوئی شجر ممنوع ہے کہ وہ گورنر نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بنیں گے؟ اور پیپل پارٹی نے ہمیشہ اس امر کو ثابت کیا ہے کہ سیاستدان کو عزت دینا پیپل پارٹی جانتی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب اپنے والدہ اور اپنے والد کے علاوہ اگر کسی شخص کی شہادت نے مجھے رلایا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس شخص کو جو سزا دی جا رہی ہے، اس کو جو پھانسی دی جا رہی ہے، وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کے جرم جو تھے وہ پوری دنیا کے لیے ناقابل معافی تھے. اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا اور اس نے کام شروع کیا. اس نے پورے دنیا کے جو اسلامی ممالک کے سربراہان تھے ان کو اکٹھا کیا اور اسلامی سربراہی کانفرنس کی. اس نے دنیا بھر کے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو یہ کہا کہ بھائی تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو. اس نے تیسری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو جن کے ساتھ ہماری دل کی دھڑکنیں دھڑکتی ہیں. تو یہ اس کا جرم تھا. خواتین و حضرات، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا لیکن ایک دو گزارشات جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو ضرور کروں گا کہ اسلام آباد چیمبر اس وقت اس ملک کا سب سے وائبرنٹ اور ایکٹیو چیمبر ہے. اور آپ چونکہ گراس روٹ لیول کے شخصیت ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور آپ کا شعور بھی ہے، تو ایسے چیمبر کی آپ سرپرستی کریں. اور انشاءاللہ تعالی آپ گورنر تو کے پی کے ہیں لیکن ہم آپ کو اسلام آباد کا گورنر بھی سمجھتے ہیں. اور یہ بات کہنے کی بات نہیں ہے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم لمحہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ آج کی تقریب اس سفر کا پہلا ستون ہے، اس کا پہلی بنیاد ہے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ اسلام آباد کے تاجر، اسلام آباد کے شہری آپ کے شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے ہوں گے. ان چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی ڈپلومیٹک کمیونٹی میں گزاری ہے اور میرا زندگی کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کے اندر پاکستان کے امیج کو بہتر کیا جائے، پاکستان کی ایک اچھی اور بہترین تصویر پیش کی جائے. تو اسی حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے چند خوبصورت ممالک میں ایک ہے، یہ سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ملک ہے، لیکن اس دہشت گردی نے اور اس جرائم کی جو ہوا اس ملک کے اندر پیدا کی گئی ہے، یہ سب ریموٹ کنٹرول سے ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے ہمارے دشمنوں کا یہی ہے کہ اس پاکستان کو جو اس کا اصل پوٹینشیل آگے بڑھنے کا، آگے رائز کرنے کا اور دنیا کو لیڈ کرنے کا اور ایک معاشی طاقت بننے کا، پاکستان کے اس پوٹینشیل سے اسے دور رکھا جائے اور اسے ہمیشہ آئی سی یو میں رکھا جائے. تو میں اس حوالے سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دن ون ڈے ٹور پہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو نتھیا گلی لے کے آؤں اور وہاں پہ گورنر ہاؤس کے اندر ہم ایک لنچ کریں، آپ بھی وہاں پر تشریف لائیں اور ہم ایک پاکستان کے حوالے سے ان کو وہاں پہ ایک دن کے لیے ڈے ٹور کے بعد واپس لائیں. اور ایک دوسرا جو میں آپ سے میری خواہش ہے کہ ہم اسلام آباد کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو سوات لے کر آئیں، ہم ایک رات ان کو وہاں سوات سرینا میں بھی ٹھہرائیں اور اگر ہم بائی روڈ آئے یا ہم بائی ایئر لے کے آئے، اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ لے کر آئے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی کریں، ہماری سرپرستی کریں. یہ دو ایسے پروجیکٹ ہیں جس سے پاکستان کا روشن چہرہ، پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہم پوری دنیا کو بھی دکھا سکیں گے اور یہ بھی بتا سکیں گے کہ یہ جو دہشت گردی کی ہوا ہے یہ بس یہ ہوا ہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے.
ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک اور ایک خوبصورت ملک بھی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس طرح کے تقریبات، اس طرح کے ایونٹ جو ہے ایسے علاقوں میں جیسے سوات ہے وہاں پہ منعقد کریں گے۔ آج سے پہلے بھی ہم آج سے 4-5 سال پہلے جب سوات دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا تو ہم ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی کا ایک بہت بڑا کارنامہ لے کر بائی ایئر سوات گئے تھے اور ہم نے ایک رات وہاں پر قیام بھی کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس طرح کی جو تقریبات ہیں وہ پورے کے پی کے اندر مختلف سیاحتی مقامات پر ان کا انعقاد کیا جائے اور اسلام آباد کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو ان علاقوں کی طرف، ان ٹورسٹ اسپاٹ کی طرف راغب کیا جائے، اور پاکستان جو ہے وہ جو ٹورزم ہے، دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو دنیا کے اندر ان کی 50% تک جو ان کی انکم ہے وہ ٹورزم پر ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک بہترین ٹورسٹ کنٹری ہے، تو اس کو اس کے اصل پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور پاکستان کو ایک ٹورسٹ کنٹری بنا کر فارن ایکسچینج کیا جائے۔ میں ایک بار پھر ان تمام دوستوں کا جو دور دور سے، کوئی پشاور سے، سوات سے، مانسیرا سے، اٹا آباد سے اور کے پی کے تمام کونوں خطروں سے جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی خاص طور پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور آج کی اس تقریب کو پررونق بنایا۔ بہت بہت شکریہ۔ تقریب سے سینئر وائس پریزیڈنٹ فہد وحید، وائس پریزیڈنٹ انجینئر عزیز اسلام ظفر، ایگزیکٹو ممبر ICCI امیر حمزہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اسمائی گرامی یہ ہیں: جان محمد، آصف لقمان قاضی، اون علی سید، طیب سواتی، احسان اللہ باچا، سید جواد حسین قاسمی، اکبر خان، امرین خان ہوتی، حاجی افتخار احمد، محمد نواز، عبدالرحیم، نعیم اختر روان، میاں محمد رمضان، کرنل صادق سلطان، شاہد زمان شنواری، آغا سراج، سہیل چودھری، احمد خان، افسر خان، ملک محسن خالد، اقبال حسین بنگش، مریم اقبال، طاہر رشید تنولی، محبوب احمد خان، ضیاء الرحمان خان، ظفر خان، محمد اسحاق، شاہ انور خان، مرزا عمر مشتاق، جاوید اللہ، حیدر علی، شاہد حسین عباسی، چودھری احتشام سلطان، اسرار الحق مشوانی، شہباز ظہیر اور اشتیاق احمد شامل تھے۔